السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 38 ایپیسوڈ نمبر 38 میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 109، ساقی اور باورچی۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے انہیں جیل بھیج دیا۔ اسی دن جس دن سیدنا یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے، دو نوجوان بھی جیل میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر عملیقی کے خاص ملازم تھے، ایک اس کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار فرمانا شروع کیا اور توحید کی تبلیغ شروع فرما دی۔ آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خوب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں نوجوان جو آپ کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے تھے کہنے لگے، ہم نے آج کی رات خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا ہے میں ایک باغ میں ہوں، انگوروں کے خوشے میرے ہاتھ میں ہیں، میں ان میں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ باورچی نے کہا، اور میں نے دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، فرمائیے اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساقی، تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور حسب سابق اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اے باورچی، تو سولی دیا جائے گا اور پرندے تیرا سر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر دونوں کہنے لگے، خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو محض مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب جو کچھ بھی ہو، خواب تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو کچھ کہہ دیا اب وہ ہو کر رہے گا۔ اب میرا یہ کہنا کسی صورت میں ٹل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ ساقی پر الزام ثابت نہ ہو سکا، وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا، اور باورچی مجرم ثابت ہوا اور اسے سولی دے دی گئی۔ سبق: پیغمبر کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جو بات فرما دیں وہ ہو کر رہتی ہے، پھر جو یہ بات کہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، رسول نفع اور نقصان کا مالک نہیں، وہ کس قدر جاہل اور گمراہ ہے۔ حکایت نمبر 110، بادشاہ کا خواب۔ مصر کے بادشاہ نروان ابن ولید عملیقی نے ایک رات خواب دیکھا کہ 7 فربا گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیں ہیں جنہیں 7 سوکھی بالیں کھا رہی ہیں۔ بادشاہ کو اس خواب سے بڑی پریشانی ہوئی، بڑے بڑے جادوگروں اور کاہنوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی اس کی تعبیر بیان نہ کر سکا۔ بادشاہ کا ساقی جو جیل میں رہ چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عہدے پر بحال ہو چکا تھا، بادشاہ سے کہنے لگا، جیل میں ایک عالم ہے جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تم اس کے پاس جا کر میرا خواب بیان کرو اور اس سے تعبیر پوچھ کر آؤ۔ چنانچہ وہ ساقی جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، اے یوسف، ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو اور غلہ خوب پیدا کرو،
7 موٹی گائیں اور 7 ہری بالوں کا اسی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد 7 برس بڑے سخت اور قحط کے آئیں گے۔ ان 7 سالوں میں تم پہلے 7 سالوں کا جمع غلہ کھا جاؤ گے۔ 7 دبلی گائیں اور خشک بالوں کا اشارہ اسی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا برس آئے گا جس میں خوشحالی کا دور ہوگا اور زمین سرسبز ہوگی، درخت خوب پھلیں گے پھولیں گے۔ ساقی نے یہ تعبیر جب بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ اس تعبیر کو سن کر مطمئن ہو گیا، جان گیا کہ تعبیر یہی ہو سکتی ہے۔ اس کو شوق پیدا ہوا کہ یہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے وہ سنے، اس لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کا قاصد پہنچا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے۔ تو آپ نے اس قاصد سے فرمایا، تم پہلے بادشاہ کو جا کر میرا پیغام دو کہ میرے معاملے کی تحقیق کرے اور دیکھ لے مجھے بلا وجہ جیل میں بھیج دیا گیا ہے۔ قاصد یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے سارا قصہ معلوم کر کے عورتوں کو جمع کیا اور زلیخا کو بھی بلایا۔ ان سب نے متفقانہ طور پر کہا، حاشا للہ، ہم نے یوسف کے بارے میں کوئی برائی نہیں پائی۔ زلیخا کو بھی یہ بات کہنا پڑا، اصلی بات کھل گئی، واقعی میرا قصور تھا، وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کے حکم سے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہا کر دیا گیا۔ سبق: انبیاء اکرام کے علوم کا حق ہے اور انجام کار حق اور صداقت ہی کی فتح ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 111 تاج پوشی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ رہا کر دیے گئے تو بادشاہ مصر نروان ابن ولید نے آپ کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے تخت پر بیٹھایا۔ پھر اپنا خواب جو اس نے دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو خود بیان کیا اور اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے اس نے سنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بادشاہ کا دیکھا ہوا خواب تفصیل سے بیان فرمایا، پھر تفصیل سے اس کی تعبیر بیان فرمائی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر کہ باوجود اس کے کہ یہ خواب پہلے تھوڑا بیان کیا گیا تھا مگر آپ نے تفصیل سے وہ سارا خواب سنا دیا، وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ خواب تو عجیب تھا ہی مگر اس سے عجیب تر آپ کا بیان کر دینا ہے۔ پھر تعبیر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اب لازم ہے کہ غلہ جمع کیا جائے، ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کھیتی کی جائے، غلہ بالوں کے ساتھ محفوظ رکھا جائے، رعایا کی پیداوار میں اس سے 5واں حصہ لیا جائے، اس میں سے جو کچھ جمع ہوگا وہ مصر و حوالی مصر کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا۔ پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے کے لیے آئے گی، تیرے یہاں اتنے خزائن و اموال جمع ہوں گے کہ تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، مگر یہ انتظام کون کرے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنی حکومت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دو۔ بادشاہ نے کہا، بہت اچھا، آپ سے زیادہ مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے منظور کر لیا اور یوسف علیہ السلام کے زیر اختیار ملک کے سارے خزانے کر دیے۔ پھر 1 سال کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی، تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، آپ کو سونے کے تخت پر بیٹھا کر اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا اور عزیز مصر کو برخاست کر دیا، خود بھی مثل رعایا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابع ہو گیا۔ سبق: اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز، قادر، توانا اور حکیم ہے۔ اس نے اپنے پیغمبروں کو بڑے بڑے تصرف و اختیار و زمین کے خزانوں پر اختیار عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا
کہ انصاف قائم کرنے کے لیے اور دین کی حفاظت کی خاطر کسی ظالم بادشاہ سے عہدہ طلب کرنا اور قبول کر لینا جائز ہے۔